السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے اسلامی قانون کے ماخذات۔ اس میں سب سے پہلے ایک چیز کلیئر کر لیں کہ اسلامی قوانین اور عام ریاستی قوانین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عام ریاستی قوانین جو ہوتے ہیں ان کا تعلق ایک فرد کی سیاسی زندگی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا دائرہ کار جو ہے انہی سرگرمیوں تک محدود ہوتا ہے جنہیں ریاست منضبط کرنا چاہتی ہے، لیکن جو اسلامی قوانین ہوتے ہیں وہ کسی بھی فرد کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی قانون کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہ دو ہیں، ان میں نمبر 1 ہے قرآن مجید اور نمبر 2 ہے حدیث مبارکہ، اور جو ثانوی ماخذ ہیں ان میں ہے خلافت راشدہ، اجماع، قیاس اور اجتہاد۔ سب سے پہلے ہم اسلامی قوانین کے بنیادی ماخذ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید، اسلامی قانون کا سب سے پہلا ماخذ قرآن مجید ہے، اور بینگ مسلم ہمارا یہ ایمان ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور مسلمانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اسلامی قانون کا ماخذ ہونے کی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید انہی الفاظ میں محفوظ ہے جن میں یہ نازل ہوا تھا، یعنی کہ اس میں کوئی ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہو سکا، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان جو ہے اس کو سمجھنے میں کوئی بہت زیادہ دقت نہیں پیش آتی، آسانی سے سمجھ آ جانے والی اور ایک زندہ زبان ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ سراسر حق ہے اور پہلے دن سے آخر تک الہی تعلیمات سے لبریز ہے، ایک جامع اور مکمل کتاب ہے۔ ایسی کتاب کی موجودگی میں پھر کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور جو شخص بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھے اور اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرے۔ تو اسلامی ریاست جو ہے اس کا سب سے پہلا، سب سے بنیادی ماخذ جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور وہ اپنے تمام قوانین کے حوالے سے قرآن پاک سے ہی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا ماخذ ہے حدیث، سنت رسول۔ اسلامی ریاست میں جو قوانین بنتے ہیں ان کا دوسرا ماخذ ہے سنت رسول، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ہدایات کو، اس کے اصولوں کو عرب کی سرزمین میں کس طرح سے نافذ کیا ہے، اور انہوں نے ریاست کے مختلف شعبوں کو کس طرح سے چلا کر دکھایا ہے۔ جب آپ نے ریاست مدینہ قائم کی تھی تو اس میں اسلامی قوانین کو نافذ کیا تھا اور مختلف شعبوں کو کس طرح سے چلایا تھا، یہ تمام باتیں ہمیں سنت رسول سے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ انہی کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا ٹھیک منشا کیا ہے۔ تو سنت جو ہے وہ ہمارا اسلامی ریاست کے قوانین کا دوسرا بڑا ماخذ ہے۔